شادی شدہ عورتوں کی میراث۔ اور بنی یوسف کے گھرانوں میں سے بنی جلاد بن مقیر بن منسی کے آبائی خاندانوں کے سردار موسیٰ اور ان امیروں کے پاس جا کر جو بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سردار تھے کہنے لگے کہ خداوند نے ہمارے مالک کو حکم دیا تھا کہ کرہ ڈال کر یہ ملک میراث کے طور پر بنی اسرائیل کو دینا، اور ہمارے مالک کو خداوند کی طرف سے حکم ملا تھا کہ ہمارے بھائی سلافیہات کی میراث اس کی بیٹیوں کو دی جائے، لیکن اگر وہ بنی اسرائیل کے اور قبیلوں کے آدمیوں سے بیاہی جائیں تو ان کی میراث ہمارے باپ دادا کی میراث سے نکل کر اس قبیلے کی میراث میں شامل کی جائے گی جس میں وہ بیاہی جائیں گی، یوں وہ ہمارے کرے کی میراث سے الگ ہو جائے گی۔ اور جب بنی اسرائیل کا سال یوبلی آئے گا تو ان کی میراث اسی قبیلے کی میراث سے ملحق کی جائے گی جس میں وہ بیاہی جائیں گی، یوں ہمارے باپ دادا کے قبیلے کی میراث سے ان کا حصہ نکل جائے گا۔ تب موسیٰ نے خداوند کے کلام کے مطابق بنی اسرائیل کو حکم دیا اور کہا کہ بنی یوسف کے قبیلے کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں، سو سلافیہات کی بیٹیوں کے حق میں خداوند کا حکم یہ ہے کہ وہ جن کو پسند کریں انہی سے بیاہ کریں، لیکن اپنے باپ دادا کے قبیلے ہی کے خاندانوں میں بیاہی جائیں۔ یوں بنی اسرائیل کی میراث ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں نہیں جانے پائے گی، کیونکہ ہر اسرائیلی کو اپنے باپ دادا کے قبیلے کی میراث کو اپنے قبضے میں رکھنا ہوگا، اور اگر بنی اسرائیل کے کسی قبیلے میں کوئی لڑکی ہو جو میراث کی مالک ہو تو وہ اپنے باپ کے قبیلے کے کسی خاندان میں بیاہ کرے، تاکہ ہر اسرائیلی اپنے باپ دادا کی میراث پر قائم رہے۔ یوں کسی کی میراث ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں نہیں جانے پائے گی، کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلوں کو لازم ہے کہ اپنی اپنی میراث اپنے اپنے قبضے میں رکھیں۔ اور سلافیہات کی بیٹیوں نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، کیونکہ مہلا اور ترسا اور حجلا اور ملکا اور نوآ جو سلافیہات کی بیٹیاں تھیں وہ اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ بیاہی گئیں، یعنی وہ یوسف کے بیٹے منسی کی نسل کے خاندانوں میں بیاہی گئیں، اور ان کی میراث ان کے آبائی خاندان کے قبیلے میں قائم رہی۔ جو احکام اور فیصلے خداوند نے موسیٰ کی معرفت موآب کے میدانوں میں جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں بنی اسرائیل کو دیے وہ یہی